وموسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو اس ملاقات کی جگہ کے لیے منتخب فرمایا۔ جب ان کو چیخ نے پکڑا، زلزلے نے پکڑا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو ان کو پہلے سے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی آپ نے ہلاک کر دیا۔ ہمیں اس چیز کے ساتھ جو ان بے وقوفوں نے کیا ہے، یہ تیری طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کے ذریعے جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہمارا کارساز ہے، بس ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، تو بہترین بخشش کرنے والا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ کل کے درس میں عرض کیا۔ قوم نے جب مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا پتہ کہ آپ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں یا اپنی طرف سے بنا کر، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کلام سنیں گے تو پھر مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم 12 قبیلوں میں سے 70 آدمیوں کو چنا، ان کو لے کر آئے طور پہاڑ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو پھر بھی ان کو شک رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک دیکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ تو کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیٹ پن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے معجزات اور دلائل پہلے دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، زلزلہ آیا، چیخ آئی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ تو میرے لیے اس سے بڑی آزمائش بن گئی ہے۔ اس سے پہلے جب ہم دریا کو پار کر رہے تھے، اسی وقت اگر ہمیں ہلاک کر دیتا تو یہ آزمائش نہ دیکھنی پڑتی۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرما دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم پھر شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے آپ نے ہلاکت کا فیصلہ کیا، یہ تو آپ کی طرف سے بڑی آزمائش آ گئی ہے، تو اس آزمائش کے ذریعے جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ جو گمراہی کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف اور ہدایت کی نسبت بھی اللہ کی ذات کی طرف کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 راستے بتائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سیدھا راستہ بھی اور غلط راستہ بھی، دونوں اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کر دیے۔ اب انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے اپناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں، اس غلط راستے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، زبردستی اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو، چل رہا ہو صحیح راستے پر، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو تو ہدایت کے راستے پر زبردستی لے لیتے ہیں، وہ غلط راستے پر بھی ہو، ایسے حالات اس پر اختیار فرماتے ہیں جس سے وہ غلط راستے سے بچ جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے اس کا دل پریشان ہو گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، گناہ سے بچ گیا، یہ اللہ کی طرف سے اسباب ہیں جس سے اس کو گمراہی سے بچایا جا رہا ہے۔ انسان بظاہر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر مصائب آ رہے ہیں، حقیقت میں اس کو سیدھے راستے پر لانے کا ایک سبب، ایک راستہ متعین کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہو اللہ اس کی مزید رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی گمراہی پر چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے جو اسباب ہیں وہ اٹھا لیتے، اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا برا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ تو دلو بہا من تشاء کا یہی مطلب ہے کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے اسباب الگ کر لیتا ہے، چلتا وہ اپنی مرضی سے ہے، جس کو چاہتا ہے پھر اس کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لگاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح
بڑے خوبصورت انداز میں اور دقیق پہلو سے فرماتے ہیں، فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا، جسم اور روح سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے، ملأ اعلیٰ سے ہے، اور جسم کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے۔ تو دونوں کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ روح کی غذا آسمانی کتاب ہے اور دین ہے، اور جسم کی غذا یہ زمین سے نکلنے والی خوراک، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر دو صفات ہیں، ایک ملکیت فرشتوں کی صفات ہیں اور دوسری بہیمیت جانوروں کی صفات ہیں۔ تو آدمی اگر دین پر چلتا رہے تو اس کا تعلق آسمان سے بنتا رہتا ہے، یہ فرشتوں والی صفات کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ کا قرب پاتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ جانوروں والی صفات اختیار کر لے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جانور کا کام کھانا ہے، پینا ہے، خواہشات پوری کرنا ہے، انسان بھی اسی کو اپنا مقصد بنا لے اور دین کو چھوڑ دے، تو انسان کے اندر جانوروں والی صفات بہیمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان حق و باطل کی پہچان نہیں رکھتا، برے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا اس کو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دین اور یعنی پاکیزہ غذا بھی رکھ دی ہے اور غلط غذا بھی رکھ دی ہے۔ جب انسان پاکیزہ غذا اختیار کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی کرے چاہے اعمال والی پاکیزہ اعمال اختیار کرے، تو اس وقت یہ پاک رہتا ہے۔ اور اگر یہ خباثت اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو پھر یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے جیسا کہ جانور حلال جانور گائے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جلالہ عربی میں کہتے ہیں اور دوسری عام گائے۔ جلالہ اس گائے کو کہتے ہیں جو گندگی بھی کھاتی ہے اور گھاس بھی کھاتی ہے۔ جو گھاس کے ساتھ ساتھ گندگی کھاتی ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو اگر ذبح کرنا ہو تو 10 دن تک اس کو باندھ کے رکھیں، گھاس کھلائیں صرف، اس کے بعد اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ذبح کریں گے تو اس کا گوشت مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج بدل گیا۔ اب اس کے اندر پاکیزہ جانور والا مزاج نہیں رہا، وہ برے جانوروں والا مزاج اس کا بن جاتا ہے، تو وہ گویا کہ جانور کی جو صفت حلت ہے اس سے نکل گیا۔ اور اسی طرح یہ پرندہ ہے، مرغی ہے، اگر یہ گندگی کھاتی ہے تو اس کے بارے میں ہے حدیث شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس کو باندھ کے رکھتے تھے، اپنے پہرے میں رکھتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو ذبح فرماتے، کیونکہ اگر وہ گندگی کھاتی رہے تو اس کے اندر پھر حلت والی صفت نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح انسان کی بھی پاکیزہ غذا بھی ہے اور اسی دنیا میں دوسری غذا بھی ہے۔ اگر پاکیزہ اعمال اختیار کرتا رہے تو یہ انسانیت میں رہتا ہے اور فطرت میں رہتا ہے، اور اگر یہ برے اعمال اختیار کرے تو فطرت سے نکل جاتا ہے اور انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتائے ہیں، تضل بہا من تشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی وہ جو بہیمیت میں داخل ہو گیا، چاہا تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا، جس کو چاہتا ہے پھر ہدایت کا راستہ اختیار دیتا ہے۔ انت ولینا، یہاں اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ کارساز کا مطلب ہے کام بنانے والا، جس کو ہم کہتے ہیں بگڑی بنانے والا، مشکلات حل کرنے والا تو ہی ہے۔ فاغفر لنا، تو ہماری بخشش فرما۔ اب قوم کا قصور ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور اپنی ذات کو بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تواضع، عاجزی، انکساری ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے لیے بھی مغفرت طلب کریں اور امت مسلمہ کے لیے بھی مغفرت طلب کریں۔ ورحمنا، ہم سب پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا کلام ذکر کر کے اس بات کو بتا دیا کہ یہ کلام، یہ دعا اس طرح اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ آخر میں فرمایا خیر الغافرین، بہترین بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات بیان فرمائی، غفار، اور اسی طرح تواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ انسانی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، اس کی کھیتی نہ ہو رہی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو اور اس کے رزق میں برکت نہ ہو رہی ہو، تو استغفار کی کثرت کرے، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، کھیتیاں نکلیں گی، نہریں بہیں گی اور رزق میں وسعت ہوگی۔ اولاد نہیں ہو رہی تب بھی یہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔
مجھے کوئی دعا بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تو کسی نے پوچھا بھئی آپ نے کہاں سے یہ نکالا استغفار کے لیے، بھئی اولاد بیٹے کے لیے استغفار؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ بڑھائے گا اللہ تعالیٰ مال کو بھی اور بیٹوں کو بھی بڑھائے گا۔ بنین بیٹے کو کہتے ہیں، تو بیٹے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ جوڑے ہیں۔ تو استغفار سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ استغفار انسان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور استغفار مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بہترین ایک دعا ہے اور بہترین ایک وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ واختار موسیٰ، چنا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلا 70 آدمی لمیقاتنا ملاقات کی جگہ کے لیے۔ فلما اخذتہم پس جب پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلے نے، قالا عرض کی ربی اے میرے رب لو شیتا اگر آپ چاہتے اہلکتہم تو آپ ہلاک کر دیتے ان کو بھی من قبل پہلے وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا آپ نے ہلاک کیا ہمیں بما اس کام کی وجہ سے فعل جو کیا السفہاء منا ہم میں سے بے وقوفوں نے، ان ہی بے شک یہ ہلاکت الا فتنتک آپ کی طرف سے آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا پس ہماری بخشش فرما، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت اور تو خیر الغافرین معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔